الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ذی الحجہ کا چاند ہو چکا ہے اور اس مبارک مہینے کی آج پہلی تاریخ ہے اور 10 جولائی کو ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہوگی۔ ذی الحجہ کے معنی ہے حج والا مہینہ۔ حجہ کے معنی حج، تو اس ذی الحجہ کا مطلب ہی ہوتا ہے حج والا مہینہ۔ اس نسبت سے آج ہم کعبۃ اللہ شریف سے متعلق چند باتیں بیان کرتے ہیں، کیونکہ حج کا سبب بیت اللہ ہے اور چونکہ کعبہ ایک ہے اسی لیے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ کعبہ اللہ کا مقدس گھر، جس نے اس کی تعظیم کی، اس کا احترام کیا، وہ سعادت مند ہے۔ ہم تو ایسا احترام کرتے ہیں کہ اتنی دور رہتے ہوئے بھی کعبہ نظر نہیں آتا، پھر بھی ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی طرف تھوکتے نہیں ہیں، اس کی طرف پیر نہیں پھیلاتے۔ اور جس نے اس مقدس گھر کی توہین کی، اس کی بے ادبی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا ہی میں سزا دے دی۔ ہم نے ایک آیت کریمہ پڑھی، 3 پارہ سورہ فیل کی پہلی آیت، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ اس آیت میں ہاتھی والوں سے مراد اصحاب فیل سے مراد ابرہہ اور اس کا لشکر ہے۔ یہ صورت ترتیب کے اعتبار سے تو 105 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے 19 نمبر پر ہے۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں۔ یہ جو ترتیب ہے مصحف شریف کی، اس اعتبار سے اس کا نمبر 105 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 19 ہے، یعنی 18 صورتوں کے بعد یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور تسلی کے لیے یہ صورت اتری ہے۔ جب آپ نے دعوت توحید لوگوں کو دی، لوگ آپ کے مخالف ہوئے، طرح طرح سے آپ کو ستایا گیا، تو آپ کی تسلی کے لیے یہ صورت اللہ نے اتاری۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یمن کا گورنر ابرہہ، جو مال و دولت اور قوت و طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا، وہ بڑے کر و فر سے ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ مقدسہ پر حملہ کرنے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا
کہ بڑی سے بڑی قوت اور طاقت کفار کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ابرہہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، اور یمن کا ایک مشہور شہر ہے صنعاء۔ اس نے اس صنعاء نامی شہر میں ایک کلیسا بنایا، گرجا، عبادت خانہ بنایا۔ وہ چاہتا تھا کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ کے بجائے یہیں آئیں اور اسی کلیسے کا طواف کریں۔ اس کو کعبہ سے، مکہ مکرمہ سے کچھ جلن تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ دنیا میں جو حیثیت مکہ مکرمہ کی ہے وہ حیثیت صنعاء کی ہو جائے، جو حیثیت کعبہ کی ہے وہ حیثیت میرے اس بنائے ہوئے کلیسے کی ہو جائے۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ میں نے ایک بہت بہترین، حسین، خوبصورت کلیسا تیار کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آئندہ عرب کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کلیسے کا حج و طواف کیا کریں۔ آپ لوگوں میں فرمان جاری کر دیں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت شاق تھی۔ جب یہ خبر مکہ مکرمہ پہنچی تو وہاں کے لوگ تو بالکل بوکھلا اٹھے۔ ایک قبیلہ ہے مکے کا، بنی کنانہ، اس قبیلے کا ایک شخص غصے میں بھر کر یمن آیا اور موقع پا کر اس گرجے میں گیا، وہاں قضائے حاجت کر دی، بول و براز سے اس گرجے کو گندہ کر دیا، پھر انہیں پاخانہ کر دیا اس نے، اور نجاست سے اس کو آلودہ کر دیا۔ وہاں سے بھاگ آیا۔ ابرہہ نے جب یہ بات سنی تو اس کو بہت طیش آیا، وہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے کعبہ مقدسہ کو ڈھانے کی قسم کھا لی کہ اس نے ہمارے کلیسے کی بے ادبی کی ہے، ہم اس کے کعبہ کو بالکل ڈھا دیں گے، ختم کر دیں گے، اس کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیں گے۔ اس نے کہا اگر میں نے کعبہ کو نہ گرایا تو میرا نام ابرہہ نہیں۔ وہ اسی وقت اپنا لشکر لے کر، جس میں بہت سے ہاتھی تھے، کعبہ شریف پر حملہ کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ان ہاتھیوں میں ایک بہت بڑا عظیم الجثہ ہاتھی تھا، اس ہاتھی کا نام محمود تھا، ان ہاتھیوں کا وہ پیشرو تھا۔ ابرہہ اپنا لشکر لے کر مکہ مکرمہ سے 2 میل کے فاصلے پر ٹھہرا، جسے وادی محصر کہا جاتا ہے، وہاں ٹھہرا، اور اس نے مکہ والوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے ان کے جانور قید کر لیے، اور عربوں کا سب سے بڑا قیمتی مال تو اونٹ ہوتے تھے، جانور ہوتے تھے، تو ان کے اونٹ قید کر لیے۔ ان اونٹوں میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے، جو ہمارے حضور کے دادا تھے۔ ہمارے حضور اس وقت حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ عنہا کے شکم میں تھے، اور آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ انتقال کر چکے تھے، دادا تھے حضرت عبد المطلب۔ تو 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے، اس کا ایک قیمتی خیمہ لگا ہوا تھا، پورا لشکر وہاں ٹھہرا ہوا تھا، اس کے پاس آئے۔ حضرت عبد المطلب بہت جسیم تھے، بہت خوبرو تھے، انتہائی خوبصورت تھے، سردار تھے بنو ہاشم کے۔ ابرہہ نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو ان کی شخصیت سے بہت مرعوب ہو گئے، ان کی تعظیم کی، ان کی بہت عزت کی، اور اپنے برابر ان کو بٹھایا، اور ترجمان کے ذریعے ان میں بات چیت ہوئی۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیسے تشریف لائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے آدمی بہت سارے اونٹ پکڑ کے لے آئے ہیں، اور میرے 200 اونٹ بھی ان اونٹوں میں ہیں، تم میرے اونٹ واپس کر دو، میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا بہت تعجب کی بات ہے،
میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ خانہ کعبہ آپ کا اور آپ کے باپ دادا کا معظم اور محترم مقام ہے، آپ اس کے لیے کچھ نہیں کہتے، اپنے اونٹوں کے لیے کہتے ہیں۔ آپ کو اونٹوں کی فکر ہے اور کعبہ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا اونٹ میرے ہیں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹ مانگ رہا ہوں، اور کعبے کا بھی ایک رب ہے، اس کا بھی ایک مالک ہے، تو کعبے کا جو رب ہے وہ کعبے کو بچائے گا، وہ کعبے کی حفاظت خود کرے گا، مجھے میرے اونٹ چاہیے۔ ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے، وہ اپنے اونٹ لے کر مکہ مکرمہ میں لوٹ آئے اور قریش کو حال سنایا اور انہیں حکم دیا کہ تم لوگ شہر مکہ سے نکل جاؤ، کیونکہ ابرہہ سے مقابلہ نہیں کر سکو گے، بہت بڑا لشکر اس کا ہے، تو مکے سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چوٹیوں میں پناہ لے لو۔ قریش نے ایسا ہی کیا اور حضرت عبد المطلب چند آدمیوں کے ساتھ کعبہ کے پاس گئے۔ کعبہ کے دروازے پر پہنچ کر کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کعبہ کی حفاظت کی دعا کی، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ابرہہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی قوت ہوتی تو ہم مقابلہ کر کے تیرے گھر کی حفاظت کرتے۔ ہر شخص اپنا گھر بچاتا ہے، تو بھی اپنا گھر بچا، تو کعبہ کی حفاظت کر۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ کعبہ تیرا گھر ہے اور ہمارا قبلہ ہے، اگر تو ہمارے گھر کو، ہمارے قبلے کو، اپنے گھر کو ان پر چھوڑنا چاہتا ہے تو تیری مرضی ہے، تو جو چاہے کر۔ بس یہ دعا کی، دعا سے فارغ ہو کر آپ اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ ابرہہ نے صبح تڑکے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو تیار کیا، لیکن محمود نامی جو ہاتھی تھا اس کو اٹھایا تو وہ اٹھا نہیں، اور اٹھا بھی تو کعبہ شریف کی طرف نہ چلا بلکہ ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ جس طرف چلاتے تھے چلتا تھا، اور جب کعبہ کی طرف اس کا رخ کرتے تھے تو بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ ابھی اسی وادی میں حیران تھے، پریشان تھے، آگے نہ بڑھ سکے، بھی بھٹک رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے سفید سفید پرندے ان پر بھیجے۔ یہ پرندے سمندر کی جانب سے آئے، جن کو قرآن کریم میں ابابیل کہا ہے۔ ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں، چھوٹی چھوٹی مسور کے برابر، چنے کے برابر کنکریاں تھیں۔ 2 کنکریاں دونوں پاؤں میں اور ایک جو ہے ایک چونچ میں۔ وہ پرندے ان پر پتھر گراتے جن سے وہ سب ہلاک ہو جاتے۔ جس پر وہ سنگریزے چھوڑتے تھے وہ سنگریزے اس کی جنگی ٹوپی کو توڑ کر، سر سے نکل کر، جسم کو چیر کر، ہاتھی میں سے گزر کر زمین میں پہنچتا تو آدمی بھی ہلاک ہو جاتا، اس کا ہاتھی بھی ہلاک ہو جاتا تھا، اور ہر سنگریزے پر، ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس سنگریزے سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ظالم ابرہہ کی طاقت کو خاک میں ملا دیا اور اپنے مقدس گھر کی حفاظت فرمائی۔ جہاں پر لشکر ٹھہرا تھا اور اس پر عذاب آیا تھا اس کو وادی محصر کہتے ہیں۔ یہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان حد فاصل ہے۔ مزدلفہ میں جو پہاڑ ہے اس کو مشعر حرام کہا جاتا ہے، تو یہ وادی نہ تو مشعر حرام کا حصہ ہے، نہ مزدلفہ کا حصہ ہے، نہ مینا کا حصہ ہے۔ اب تو اس کو گھیر دیا گیا ہے تاکہ اس پر سے لوگ گزرے نہیں، ورنہ پہلے جب کھلا ہوا تھا لوگ جانتے نہیں تھے تو کتنے جو ہے اس سے بھی گزرا کرتے تھے۔
اور حکم یہ ہے کہ جب وہاں سے گزرنا ہو تو بڑی تیزی سے گزر جائے۔ ہمارے حضور اونٹ سے بھی گزرتے تھے سواروں کر کے، کبھی بہت تیزی سے گزرتے تھے کہ جس جگہ پہ اللہ کا عذاب آیا ہو، جگہ بڑی منحوس ہو جاتی ہے، وہاں دیر تک نہیں ٹھہرنا چاہیے، جلدی سے جلدی وہاں سے گزر جانا چاہیے۔ جس سال یہ واقعہ ہوا اسی سال اس واقعے کے 50 روز کے بعد سرکار دو عالم رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو پرندوں کے کنکریاں مارنے کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر زبردست دلیل ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کا ظہور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت سے پہلے ہی آپ کے لیے ایک خرق عادت اور خلاف معمول امر ظاہر فرمایا۔ اس میں یہ تسلی دی صورت اٹھا کر کے کہ حبیب دیکھو، ابرہہ کو ہم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، جس نے میرے مقدس گھر کی توہین کا صرف ارادہ کیا تھا۔ تو یہ حبیب آپ تو میرے محبوب ہیں، آپ کی جو توہین کرے گا، آپ کو جو ایذا دے گا، آپ کو جو تکلیف پہنچائے گا، اسے یقیناً برباد کر دیں گے۔ اچھا، اس میں فرمایا الم تری کیف فعل ربک، یہ حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، رحمان یہ قہار و جبار نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، نہیں کہا رب کا، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ مطلب کیا ہے، حبیب میں تو آپ کا رب ہوں، آپ میرے محبوب بندے ہو، تو جو کعبہ مقدسہ جو میرا گھر ہے، جو اس کی توہین کا ارادہ کرتا ہے، اس کی بے ادبی کا ارادہ کرتا ہے، ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ہم تو آپ کے رب ہیں، آپ ہمارے محبوب خاص بندے ہیں، ہماری مخلوق میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ آپ ہیں، تو جو آپ کی توہین کا ارادہ کرے گا، جو آپ کی بے ادبی کرے گا، ہم اس کا کیا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس میں آپ کو تسلی ہے کہ آپ تسلی رکھیں، لوگ ستاتے ہیں، 4 دن ستائیں گے، اس کے بعد یہی لوگ جو ہے ذلیل و خوار ہو کر کے آپ کے قدموں میں سر رکھیں گے، اور وہی ہوا۔ اور دیکھیے ایک بات، کفار وہاں کے کعبہ شریف میں بت پرستی کرتے رہے، 360 بت رکھے تھے، بت پرستی کرتے رہے، تو اللہ نے ان سے انتقام نہیں لیا، ان کو دنیا میں کوئی سزا نہیں دی، اور ابرہہ نے کعبہ کی دیواروں کو گرانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ امام راضی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بت پرستی کرنے والے اللہ کے حق میں کمی کرتے تھے، اللہ کے حق میں کمی کرتے تھے، اور کعبہ کی دیواریں گرانے سے اللہ کی عزیز مخلوق جو کعبہ ہے اس کے حق میں کمی اور تعدی تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے حق میں کمی کو گوارا کر لیتا ہے، لیکن اس کی کوئی محبوب چیز ہو، پسندیدہ چیز ہو، اس کے حق میں کوئی زیادتی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو جو لوگ کعبہ میں بت پرستی کرتے تھے وہ لوگ اگرچہ مشرک تھے، لیکن وہ بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے، اللہ کے مقدس گھر کا طواف کرتے تھے، اللہ کے گھر کی عزت ان کے دلوں میں تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عذاب نہیں دیا۔ اور ابرہہ اور اس کے لشکر کی نیت بیت اللہ کی توہین اور اس کی تخریب تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو پرندوں سے ہلاک کر دیا۔ اب ہم کعبہ مقدسہ کی تعمیر سے متعلق چند باتیں آپ کو سناتے ہیں۔ تاریخی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف دور میں بیت اللہ شریف کی تعمیر 12 مرتبہ ہوئی اب تک۔ پہلی تعمیر تو فرشتوں کے ذریعے ہوئی تھی، یہ آپ 12 سن چکے ہیں، ہمارے بیان میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو فرشتوں کے ذریعے پہلی تعمیر ہوئی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، کچھ مرمت کی تھی۔
طوفان نوح میں چونکہ وہ عمارت ختم ہو گئی تھی اور ایک روایت کے مطابق آسمان پہ اٹھا لی گئی تھی، صرف ٹیلا ایک بچا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور قرآن کریم میں اس تعمیر کا وہ تفصیل سے ذکر ہے۔ اور اس کے بعد قوم عمالقہ نے اس کی تعمیر کی، پھر قوم جرہم نے اس کی تعمیر کی، پھر قصی بن کلاب جو ہمارے حضور کے آباء و اجداد میں سے ہیں، انہوں نے کعبہ مقدسہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد قریش مکہ نے ایک بار کعبہ مقدسہ کی تعمیر کی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے سن 65 ہجری میں کعبہ مقدسہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد سن 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطان مراد ترکی نے اس کی تعمیر کی۔ پھر 1447 ہجری میں شاہ فہد نے اس کی کچھ مرمت اور اس کی کچھ آرائش کی۔ اب جتنی تعمیریں ہوئی ہیں ان سب کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، تعمیر قریش سے متعلق ہم چند باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ جب حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی، آپ کی عمر 25 سال تھی، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان تو نہیں کیا تھا، 40 سال میں آپ نے اعلان کیا ہے نبوت کا، تو 25 سال عمر شریف تھی، تو قریش نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک عورت جو وہاں خوشبو سلگاتی تھی، ایک بار اچانک اس سے شعلہ اٹھا۔ خوشبو کیا ہوتی تھی؟ اگر یہ لوبان جلانا اس طرح خوشبو جلائی جاتی تھی، تو اس سے جو ہے شعلہ اٹھا اور لکڑیوں کی چھت تھی خانہ کعبہ کی، چھت جل گئی، آگ لگی کعبہ میں۔ اور اس سے پہلے سیلاب وغیرہ سے کعبے کی دیواریں بھی پھٹ چکی تھیں، لہذا قریش کے سرداروں نے جمع ہو کر کعبہ کو منہدم کر کے دوبارہ بنانے کا مشورہ کیا، اور یہ طے ہوا کہ اللہ کا پاک اور مقدس گھر ہے، اس کی تعمیر میں پاک اور حلال مال ہی استعمال کیا جائے۔ جس مال میں کچھ شک و شبہ ہو، یہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہے، رشوت کے ذریعے سے یا سود کے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے، اس کو قطعاً اس کی تعمیر میں نہ لگایا جائے، تو حلال مال ہی استعمال کیا جائے۔ اور اس وقت اکثر مالدار سود خوار تھے، سود کا رواج تھا وہاں، اس لیے مال حلال بہت کم جمع ہوا۔ تعمیر شروع ہوئی، بجٹ کم پڑ گیا، مجبور ہو کر حتیم کی جانب بیت اللہ کے تقریباً 3 میٹر کو تعمیر میں شامل نہیں کیا۔ جدھر حتیم اتر طرف والا جو علاقہ ہے، حلقہ ہے، 3 میٹر کے قریب جو ہے اس کو شامل نہیں کیا، اس سے قریب میں دیوار اٹھا کر کے اس کو اونچا کر دیا۔ اس طرح سے کعبہ کا کچھ حصہ باہر ہو گیا۔ انہوں نے اپنی تعمیر میں کچھ تبدیلیاں بھی کیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کو اتنا اونچا کر دیا کہ ہر شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے، جس کو وہ چاہیں وہی اندر جا سکے۔ اور اس سے پہلے کعبہ شریف کا دروازہ بالکل زمین کے برابر تھا، اور 2 دروازے تھے، ایک پورے طرف داخل ہونے والا، ایک پچھم طرف نکلنے کے لیے تھا۔ تو اس دروازے کے مقابل جو دروازہ اور تھا اس دیوار میں، اس دروازے کو ان لوگوں نے بند کر دیا، صرف ایک دروازہ رہا، اور اتنا اونچا کر دیا کہ آدمی کے قد سے بھی زیادہ اونچا۔ اور پہلے چھت نہیں تھی، صرف دیواریں تھیں چاروں طرف سے، چھت کا بھی اضافہ کیا ان لوگوں نے۔ چھت تھی لیکن مرمت اس کی پختہ چھت بنوائی۔ اس چھت میں ایک پرنالہ بھی لگایا، جس سے چھت کا پانی گرتا ہے اور یہ حتیم کی طرف گرتا ہے، اسے میزاب رحمت بھی کہتے ہیں۔ تعمیر کے دوران کا ایک واقعہ ہے کہ جب تعمیر ہو رہی تھی، اس کی دیواریں اٹھائی جا رہی تھیں، تو حجر اسود والی جگہ تک جب دیوار پہنچ گئی تو ان میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ بالکل عمارت منہدم کر دی گئی تھی اور حجر اسود کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا کے کہیں کنارے رکھ دیا گیا تھا۔
جب تعمیر ہوگی تو اس میں حجر اسود کو لگا دیا جائے گا۔ جب دیوار اتنی اونچی ہو گئی اور حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تو ان میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود نصب کرنے کی سعادت ہمیں ہی حاصل ہو، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ 4-5 دن اسی طرح گزر گئے، پھر وہ مسجد حرام میں جمع ہوئے، مشورہ کیا تاکہ حق و انصاف سے فیصلہ ہو سکے۔ بعض مورخین کے مطابق ابو امیہ بن مغیرہ جو اس وقت قریش میں سب سے بزرگ شخص تھے اور تعمیر کا امیر انہی کو مقرر کیا گیا تھا، انہی کی نگرانی میں کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ یہ اختلاف ختم ہونے کی صرف ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ تم اس شخص کو فیصل مان لو جو کل صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو۔ کل سب سے پہلے مسجد حرام میں جو داخل ہو وہ جو فیصلہ کرے سب لوگ اس کا فیصلہ تسلیم کر لیں۔ وہ سب مان گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اگلے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے اللہ کے پیارے رسول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تھے۔ اب اور لوگ بھی آئے، یہ ہوا کہ کون سب سے پہلے آیا ہے، معلوم ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے ہیں۔ وہ سب کہنے لگے یہ بہت اچھی بات ہے، یہ تو امانت دار شخص ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، ان کا فیصلہ بہت اچھا ہوگا، ان کے فیصلے پر ہم سب راضی ہیں۔ جس کے لیے بھی آپ فرما دیتے کہ تم رکھ دو حجر اسود، وہ رکھ سکتا تھا، کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن آپ نے سب کا دل رکھا۔ قریش نے آپ کے پاس آ کر کے پوری صورتحال بیان کی اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک چادر لاؤ۔ ایک چادر لائی گئی، آپ نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھ سے اٹھا کر کے اس چادر میں رکھ دیا، پھر فرمایا کہ ہر قبیلے کا ذمہ دار اس چادر کا کوئی نہ کوئی کنارہ پکڑ لے، پھر سب مل کر اٹھاؤ۔ اب ہر قبیلے کا ذمہ دار آ گیا، سب نے چادر پکڑ لی ہر طرف سے اور اٹھا کر کے چادر جو ہے لے کر چلے اس دیوار کے پاس جہاں جو ہے نصب کرنا تھا۔ پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو چادر سے اٹھا کر کے اس کی جگہ پر نصب فرما دیا۔ سب لوگ اس تدبیر سے بہت خوش ہوئے، آپ نے بہت بڑا فساد ہونے سے لوگوں کو بچا لیا۔ اس کے بعد کئی بار کعبہ ہوا اور ہر ایک کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس وقت جو کعبہ مقدسہ موجود ہے اس کی بلندی اور لمبائی کچھ اس طرح ہے کہ اس کی اونچائی، اس کی بلندی 14 میٹر ہے، 14 میٹر اس کی بلندی ہے، اور پورب کی جو دیوار ہے اور پچھم کی جو دیوار ہے اس کی لمبائی 12 میٹر سے کچھ زائد ہے۔ میں نے اونچائی بتایا 14 میٹر اونچائی ہے، یہ لمبائی 12 میٹر سے کچھ زائد ہے، اور اتر طرف اور دکھن طرف جو دیواریں ہیں وہ 11 میٹر سے کچھ زائد ہیں، تو بالکل چوکور نہیں ہے کعبہ شریف۔ کعبہ مقدسہ کی فضیلت اور اس کے الگ الگ مقامات کی فضیلت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جسے کعبہ مقدسہ کی فضیلت بیان کی جائے تو وقت کافی لگے گا۔ اس کا جو دروازہ ہے باب کعبہ اور حتیم ہے، اور ملتزم اس کے دروازے سے رکن اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے جہاں لپٹ کے لوگ روتے ہیں، گڑاتے ہیں، مستجاب جہاں 70,000 فرشتے رہتے ہیں جو دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور اس کے چاروں گوشے، ان کے گوشوں کو رکن کہا جاتا ہے، رکن اسود، رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی وغیرہ۔ ان سب کے بارے میں الگ بیان کیا جائے تو وقت بہت کافی لگے گا۔ صرف حجر اسود کے متعلق ہم چند باتیں بتا دیتے ہیں۔ یہ پتھر کعبہ شریف کے جنوبی حصے میں دکن اور پورب کے کونے کے قریب نصب کیا گیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جنت سے آیا ہوا ہے۔ جنت سے جب کوئی چیز زمین میں آتی ہے تو اس کی نورانیت چھپا دی جاتی ہے، ورنہ دنیا والے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ فرمایا حضور نے یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک پتھر کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر ہے وہ سفید ہی ہے، آج بھی چمکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف کو دوبارہ تعمیر کی غرض سے دھایا، منہدم کیا، تو میں نے دیکھا کہ حجر اسود کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر تھا وہ سفید ہے، وہ سفید ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے صرف باہری حصہ کالا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو حجر اسود کہتے ہیں، کالا پتھر، ورنہ وہ تو حجر انور ہے، انتہائی نورانی پتھر ہے۔ عبرت کا مقام ہے کہ جب گناہوں کے اثر سے پتھر کا رنگ کالا ہو گیا، صرف گناہگار کا ہونٹ اس پہ لگتا ہے، اس کا رنگ کالا ہو گیا، تو دل تو گنہگار کے بدن کے اندر رہتا ہے، دل پر گناہوں کا اثر کتنا اثر انداز ہوتا ہوگا، دل کس قدر سخت اور کالا ہو جاتا ہوگا گناہوں سے۔ لہذا گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تاکہ وہ کعبہ کے کونے میں اس کو لگا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس کو لگایا، اور پھر قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر اس جگہ پر نصب فرمایا۔ اس طرح سے یہ پتھر جو جنت سے آیا تھا، اس میں دو پیغمبروں کے ہاتھ لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لگایا، پھر جو ہے سرکار نے جو ہے اس کو اپنے ہاتھ سے نصب فرمایا۔ اور طواف جو ہے کعبہ شریف کا اسی پتھر کے مقابل سے شروع ہوتا ہے اور اسی جگہ ختم ہوتا ہے۔ کعبہ اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہتے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر طواف شروع کرتے ہیں۔ ہم بھی نماز شروع کرتے ہیں تو اسی کا پتھر کی طرف منہ کر کے آج بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہیں۔ بے شمار حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں صحابہ کرام، لاکھوں اولیاء، لاکھوں اغواث اقطاب، لا تعداد حج کرنے والے، عمرہ کرنے والوں کے مبارک ہونٹ اس مبارک پتھر سے لگے ہوئے ہیں۔ اس پتھر کے قریب دعا قبول ہوتی ہے۔ قیامت کے دن یہ پتھر اپنے بوسہ لینے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو اس طرح حاضر فرمائے گا کہ اس کی دو آنکھیں اور ایک زبان ہوگی، جس سے یہ اپنے بوسہ لینے والوں کے ایمان کی گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مبارک پتھر کا بوسہ نصیب کرے اور حج کعبۃ اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور جتنے لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو حج و زیارت، ان کا حج اور ان کی زیارت قبول فرمائے۔